محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا قلعہ اور دیواریں چین کے بعد دوسری بڑی دیوار کے بارے میں، جو کہ انڈس ہائی وے پر جامشورو سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جسے رنی کوٹ کا قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو مفصل رپورٹ دکھاتے ہیں ہمارے بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد، محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس معلوماتی رپورٹ میں۔ نیشنل ہائی وے کے بعد دوسری بڑی شاہراہ، جسے انڈس ہائی وے کہتے ہیں، جو ضلع جامشورو سے شروع ہوتی ہے۔ جامشورو سے سیون جاتے ہوئے مانجھند کے مقام پہ مغرب کی جانب جاتے ہوئے ایک تاریخی قلعہ، جسے رنی کوٹ کا قلعہ کہتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ کہلاتا ہے، اور دیوار چین کے بعد اگر کوئی دیوار تعمیر کی گئی ہے وہ ہے رنی کوٹ قلعے کی دیوار۔ اس اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے، اور اس کی دیوار کی لمبائی تقریباً 24 کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس اعتبار سے یہ منفرد عمارت ہے، اور اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی جا چکی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا قلعہ رنی کوٹ کا قلعہ ہے۔ اس کے جواب میں کسی بھی ملک نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ 24 کلومیٹر کی لمبائی دیوار کی حامل یہ قلعہ فن تعمیر کے اعتبار سے بھی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی ساری دیواریں انسانی ہاتھوں کی تعمیر کردہ نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ چٹانوں کو تراش کر دیواروں کا کام لیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے شاید دنیا میں اپنی نوعیت کی واحد عمارت ہے جہاں پہاڑیوں کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ کام ماہرین فن اور سنگ تراشوں نے اتنی خوبصورتی سے کیا ہے کہ پہلی نظر میں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چٹان ہے یا اینٹ سے چنی ہوئی دیواریں۔ بہت سے دوسرے ملکوں کی طرح یہ بھی پہاڑوں پہ تعمیر کیا گیا تھا۔ عام طور پر اسے کوہ کھیرتر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ رنی کوٹ طور کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، اور ان پہاڑوں کو کاٹ کر ان سے قلعے کی دیواری کا کام لیا گیا ہے۔ اس کی دیوار چین کے بعد دوسری بڑی دیوار کہا جاتا ہے۔ رنی کوٹ کا قلعہ جامشورو سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ قلعہ 324 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ اس میں تقریباً 2500 مزدوروں نے حصہ لیا تھا۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق یہ قلعہ دور قدیم کے جنگجو قبائل نے تعمیر کیا تھا، اور جو یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اور انہوں نے بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے تعمیر کیا تھا۔ یہ برصغیر کے مسلمانوں کی آمد سے پہلے کا ذکر ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ قلعہ تالپوروں نے تعمیر کروایا تھا، لیکن تاریخی حوالوں سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ قلعے کے اندر مزید چھوٹے قلعے بھی ہیں، جن کے نام میری اور شہر گڑھ ہے۔ ممکن ہے یہ تالپوروں نے تعمیر کروائے ہوں، لیکن کیونکہ رنی کوٹ کی دیواروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تالپوروں کے دور سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔ رنی کوٹ نیم پہاڑی علاقے میں بنا ہے، اور اس کے 4 بڑے دروازے ہیں۔ مغرب کی سمت میں موہن دروازہ، شمالی مغرب سمت میں عملی دروازہ، جنوب کی طرف شہیر دروازہ، جبکہ جامشورو سے آنے والے راستے سے جس کے ذریعے قلعے میں داخل ہوتے ہیں سن گیٹ کہلاتا ہے۔ یہ دروازہ صرف دیواروں میں گزرگاہ میں محفوظ ہے، اس اصل گیٹ اب موجود نہیں ہے۔ قلعے کی دیوار میں خلائیں اور دونوں طرف پتھر لگے ہوئے ہیں، جو گیٹ کی حد بندی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس قلعے رنی کوٹ کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ سندھی زبان میں رنی ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی کا کوئی چشمہ زیر زمین چلتا ہوا کسی دوسری جگہ جا کے نکلے۔ اسی وجہ سے اس قلعے کا نام رنی کوٹ پڑ گیا کہ یہاں ایک ندی ہے جو کافی فاصلے تک زیر زمین چلتی ہے۔ ایک قیاس بھی ہے کہ اس قلعے میں ایک گاؤں آباد ہے، جس کی آبادی تقریباً 500 پہ مشتمل ہے۔ یہ لوگ زراعت کا پیشے سے منسلک ہیں، اور آبپاشی کے لیے اسی ندی کا پانی استعمال کریں۔ اسلام کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ہے کہ تالپور عہد میں کچھ غداروں کی وجہ سے یہ قلعہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، اور لوگوں نے اس کا نام رن کوٹ رکھ دیا۔ سندھی زبان میں رن کوٹ اس کو کہتے ہیں جس کا شوہر قتل کر دیا گیا۔ یہ تھی رن کوٹ کی تاریخ۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔